سفر معراج میں بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا اے آنے والے خوش آمدید۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید کہتے۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید کہتے۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے گزر کر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں آسمان کی پہنچ کر بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے وہی 3 سوال کیے گئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے
اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا۔ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر وہی 3 سوال کیے گئے، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا، اور پھر وہی کہا گیا، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے، اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام عرض گزار ہوئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لائے۔ یہاں بھی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ فرمایا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس پر کہا گیا، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے بعد سید والا تبار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے آئے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا، خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب کے الفاظ بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رونق افروز ہوئے، وہاں جگہ تھی نہ زماں تھا، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ حدیث شریف میں اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سرکار علی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔